ترقی پسند تحریک کا نمائندہ قلمکار، جوش، فراق اور فیض نے جن کی شاعرانہ عظمت کا لوہا مانا، اس شخصیت کا نام ہے سید مصطفیٰ حسین زیدی، جن کی شاعرانہ عظمت پراسرار موت کی داستانوں میں دب گئی۔ کم عمری ہی سے شاعری شروع کرنے والے مصطفیٰ زیدی پہلے تیغ الہ آبادی کے زیر تخلص شاعری کرتے تھے۔ مصطفیٰ زیدی کون تھے؟ ان کی فکری اساس کیا تھی؟ کس پایا کی ان کی شعر گوئی تھی؟ ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ یہ جاننا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اتر پردیش کے تاریخی شہر الہ آباد کی ایک بااثر اور خاندانی شخصیت سید لخت حسین زیدی کے یہاں 10 اکتوبر 1930 کو جس بچے کی ولادت ہوئی اس کا نام سید مصطفیٰ حسین زیدی رکھا گیا۔ مصطفیٰ زیدی بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا تھا۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی میں MA کیا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ زنجیریں کے عنوان سے الہ آباد میں 1949 میں شائع ہوا۔ اس وقت ان کی عمر محض 19 برس تھی۔ زنجیریں کے بعد میں روشنی کے عنوان سے پاکستان سے شائع ہوا۔ اس مجموعے کا تمام کلام تیغ الہ آبادی کے زیر تخلص ہے۔ ان کی شعری صلاحیت، فکر اور تخیل کی پرواز دیکھ کر فراق گورکھپوری کو مصطفیٰ زیدی کی شکل میں ایک بڑا شاعر نظر آ گیا تھا۔ فراق گورکھپوری کا اندازہ 100% صحیح ثابت ہوا، لیکن یہ بڑا شاعر کسی نہ کسی حوالے سے تنازعات میں گھرا رہا۔ 1950 کے اوائل میں ہجرت کر کے کراچی آنے والے مصطفیٰ زیدی نے اسلامیہ کالج کراچی میں انگریزی بھی پڑھائی اور پشاور یونیورسٹی سے بھی وابستہ رہے۔ پشاور یونیورسٹی سے ہٹائے جانے کے بعد انہوں نے سول سروس آف پاکستان CSP کا امتحان امتیازی پوزیشن کے ساتھ پاس کیا۔ CSP اب پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے۔ افسر شاہی کے طور پر مصطفیٰ زیدی نے متعدد اعلیٰ عہدوں پر کام کیا۔ وہ کراچی کے اسسٹنٹ کمشنر بھی رہے۔ انہوں نے آسٹریلین نژاد خاتون ویرا سے شادی کی، جن سے بیٹے اور بیٹی کی شکل میں ان کی 2 اولادیں ہیں۔ مصطفیٰ زیدی ایک شادی شدہ افغان نژاد خاتون شہناز گل کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ شہناز ان کی شاعری پر فریفتہ تھی۔ ان کی کئی نظمیں شہناز کے نام ہیں۔ انہوں نے اپنے کئی اشعار میں شہناز گل سے اپنی بے انتہا محبت اور قربت کا اظہار کیا ہے۔ ایک شعر میں کہتے ہیں، فنکار خود نہ تھی میرے فن کی شریک تھی، فنکار خود نہ تھی میرے فن کی شریک تھی، وہ روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی۔ اس معاشقے کی وجہ سے مصطفیٰ زیدی کی ازدواجی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ مصطفیٰ زیدی کو اس معاشقے کے سبب رسوائی کے دوران ایک زبردست جھٹکا ملازمت سے برطرفی کی صورت میں لگا۔ ان کے افسر شاہی کے کیریئر کا خاتمہ بہت افسوسناک طریقے سے ہوا۔ اس وقت کے صدر یحییٰ خان نے 2 دسمبر 1969 کو جن 303 افسر شاہوں کو برطرف کیا تھا ان میں مصطفیٰ زیدی بھی تھے۔ مصطفیٰ زیدی روشنی، شہر آذر، موج میری صدف صدف، گریبان، قبائے ساز اور کوہ ندا کی شکل میں بیش قیمت ادبی سرمایہ چھوڑ گئے ہیں۔ کلیات مصطفیٰ کے عنوان سے ان کی کلیات بھی ترتیب دی جا چکی ہے۔ مصطفیٰ زیدی کی پراسرار موت کے دھندلکے میں ان کی شاعرانہ قدر و منزلت کہیں کھو گئی۔ جو مقام اور مرتبہ انہیں ملنا چاہیے تھا، ان کے معاشقوں کے قصوں اور موت کے اسباب پر بحث و مباحثے کے چکر میں اس کا تعین نہیں ہو سکا۔ ان کی شاعری
اور ان کے محاسن پر بات تو ہوتی ہے، لیکن ان کا رخ ان کی ذاتی زندگی اور پراسرار موت کی طرف مڑ جاتا ہے۔ مصطفیٰ زیدی کی شیر مزاجی اور زود گوئی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے طبعی زندگی تو محض 40 برس پائی، لیکن اس میں انہوں نے بھرپور شاعری کی۔ مصطفیٰ زیدی کی شیر مزاجی اور زود گوئی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے طبعی زندگی تو محض 40 برس پائی، لیکن اس میں انہوں نے بھرپور شاعری کی۔ ان کی زندگی میں 5 شعری مجموعات شائع ہوئے، ایک ان کی موت کے بعد شائع ہوا۔ ان کی کلیات بھی بعد از مرگ ہی مرتب ہوئی۔ مصطفیٰ زیدی کے بعض اشعار تو اتنے مقبول ہوئے کہ زبان زد خاص و عام ہو گئے۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تیرا وعدہ تھا کہ اس ماہ ضرور آئے گی، اب تو ہر روز گزرتا ہے مہینے کی طرح۔ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ۔ تیری تلاش میں ہر رہنما سے باتیں کی، تیری تلاش میں ہر رہنما سے باتیں کی، خلا سے ربط بڑھایا ہوا سے باتیں کی۔ سال 1970 مصطفیٰ زیدی کی زندگی میں بڑا طوفان لے کر آیا۔ اسی سال میں وہ ملازمت سے مستقل طور پر ہٹا دیے گئے اور اسی برس 12 اکتوبر کو پراسرار طریقے سے ان کی موت ہو گئی۔ یہ بھی اتفاق ہی ہے کہ اپنی سالگرہ کے دوسرے روز ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ جن حالات میں ان کی موت ہوئی، اس سے قتل یا خودکشی کے نتیجے برآمد کیے گئے۔ ان کے ایک دوست کے بنگلے کے ایک کمرے سے ان کی لاش ملی۔ ان کی ناک اور منہ پر خون جمع ہوا تھا۔ کمرے میں ان کی اہلیہ کا ایک ایروگرام بھی تھا جسے کھولا نہیں گیا تھا۔ دوسرے کمرے میں شہناز گل بے ہوش ملی۔ نامور شاعر اور سابق بیوروکریٹ کی موت نے برِ صغیر ہند و پاک میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ ان کے بھائی کی شکایت پر شہناز گل کے خلاف کیس درج ہوا۔ جانچ پڑتال کے لیے زیدی کی میت کو قبر سے بھی نکالا گیا۔ دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا۔ زیدی کی موت کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے کمیشن بھی بنایا گیا۔ شہناز گل کو گرفتار بھی کیا گیا۔ معاملہ عدالت میں پہنچا۔ آخر کار عدالت نے فیصلہ دیا کہ مصطفیٰ زیدی کو شہناز گل نے قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خودکشی کی تھی۔